أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بإذن اللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی عمر میں، آپ کی صحت میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کے عمل میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کو رمضان المبارک کی رحمتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے ہی، روزے کے حوالے سے ہی، صوم کے حوالے سے ہی بات چل رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ ڈال ہے جہنم سے، یعنی روزہ جو ہے وہ جہنم سے چھٹکارا ہے مسلمان کے لیے، مومن کے لیے۔ اور روزہ دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھول چوک کر اگر کوئی مسلمان کچھ کھا لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اس کے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے، اور اس طرح اس کا روزہ بھی باقی رہتا ہے۔ اس طرح اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول چوک کر انسان کھا لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا روزہ باقی رہتا ہے۔ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ جو ہے نا وہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک ڈال ہے۔ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ روزہ خاص اللہ کے لیے ہے، اور اس کا اجر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ خود ہی عطا فرمائے گا۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کی اولاد کا ہر عمل اس کے لیے ہے، اور روزہ خاص اللہ کے لیے ہے، اور اس کا اجر بھی اللہ رب العزت ہی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح روزہ جہنم سے بچنے کے لیے ایک ڈال ہے۔ روزہ نور ہے، روشنی ہے، ضیاء ہے۔ بہت سی فضیلتیں ہیں روزے کی، اور روزے کی فضیلت میں بیان فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے کی فضیلت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی زکوٰۃ ہے، اسی طرح جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جو شخص روزہ رکھے گا تو اس نے جسم کی زکوٰۃ ادا کی۔ جس طرح زکوٰۃ سے مال پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح روزہ رکھنے سے جسم پاک ہو جاتا ہے۔
تو روزہ ایک مومن کے لیے شفا ہے، بندے کے لیے شفا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کھایا کرو، سحری میں اللہ رب العزت نے برکت رکھ دی ہوئی ہے، اور اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے چھٹکارا یعنی دخول جنت کا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری امت کو، جو روزہ دار کو جو 5 چیزیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں مجھ سے قبل، وہ کسی اور امت یا کسی نبی کو نہیں عطا کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے معدے سے جو بو آتی ہے نا، تو اللہ رب العزت کو یہ مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ دوسرا فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ رمضان شریف کا مہینہ آتے ہی شیاطین جو ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اور تیسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے جو ہے نا اللہ کے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ روزے میں رہتا ہے۔ تو چوتھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے نا، تو اللہ رب العزت اس مومن، اس مسلمان روزہ دار کی جو تمام روزے رمضان المبارک کے رکھتا ہے تو اس کی اللہ رب العزت مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ کیا یا رسول اللہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ لیلۃ القدر سے علاوہ جو تمام روزے رمضان المبارک کے بھوکا پیاسا بھی رہتا ہے اور دیگر گناہوں سے بھی بچتا ہے، تو اللہ رب العزت جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مثال فرمایا کہ جس طرح ایک انسان جو ہے وہ کسی کے پاس یومیہ پہ کام کرتا ہے اور شام کو اس کا مالک اسے اجرت عطا فرماتا ہے تو یہ جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی جو ہے نا وہ پورے مہینے کے جو روزے رکھتے ہیں نا، تو اللہ رب العزت انہیں اجر عطا کرتا ہے، انہیں صلہ عطا کرتا ہے، اس کے بدلے میں اسے پھل ملتا ہے یہ، تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے لیے جنت کو آراستہ براستہ کر دیا جاتا ہے، یہ 5واں ہے، یعنی جنت کو ہماری لفاظ میں کہہ لیں کہ سجایا جاتا ہے مومن کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ رمضان المبارک کی جو ہے نا خاصیت ہے روزہ دار کے لیے، اور یہ 5 چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ 5 چیزیں جو ہیں نا مجھ سے قبل کسی نبی، کسی امت کو نہیں عطا کی گئی، جو خاص طور پر امام الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کی جو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، یہ جو اللہ رب العزت کا خاص مہینہ ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سی چیزیں جو ہیں بڑھا چڑھا کر اللہ رب العزت مسلمانوں کو ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اس طرح اس کی
جو چند گنتی کے یہ جو دن ہیں 29 اور 30، اللہ رب العزت ان میں اللہ کو اور اس کے محبوب کو راضی کرنے کی اللہ رب العزت ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر یہ جو ماہ سیام کی ہر ایک ایک لمحہ ایک ایک گھڑی جو رحمتوں والی گزر رہی ہے، اللہ رب العزت اس کے بدلے ہمیں بھی کچھ نیک کام کرنے کی اور گھاٹے اور خسارے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔